أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. صدق اللہ العظیم. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس دن کو یاد رکھو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے اعمال ناموں کے ساتھ بلائیں گے. یوم، جس دن، ندعو، ہم بلائیں گے، کل اناس، تمام انسانوں کو، بامامہم، ان کے اعمال ناموں کے ساتھ. دوسرا ترجمہ ہے بامامہم، تمام لوگوں کو ہم بلائیں گے ان کے اماموں کے ساتھ. فمن اوتی کتابہ بیمینہ، پھر جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فمن اوتیا، جنہیں دیا جائے گا، کتابہ، ان کا اعمال نامہ، بیمینہ، ان کے دائیں ہاتھ میں. فاولئک یقرؤون کتابہم، تو وہ اپنے اعمال نامے کو پڑھیں گے. ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر ریشہ برابر بھی، ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا. فتیل، فتیل کہا جاتا ہے کھجور کی گٹھلی کے درمیان جو لائن ہوتی ہے، اس لائن میں ایک دھاگا سا ہوتا ہے، اسے فتیل کہتے ہیں. مراد ہے ذرہ برابر، تھوڑا سا بھی. اسی طرح سے قلت کے لیے بولا جاتا ہے، کسی بھی چیز کی قلت کو بیان کرنا ہو، کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو کبھی کھجور کی گٹھلی، اس میں ایک نقطہ ہوتا ہے جہاں سے درخت پھوٹتا ہے، کبھی اس کی مثال دی جاتی ہے. اور کبھی کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک جھلی ہوتی ہے، کبھی اس کی مثال دی جاتی، جس کو قطمیر کہا جاتا ہے. بہرحال مراد یہاں پر یہ ہے کہ کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور جو شخص فی هذه، اس دنیا میں، اعمیٰ، اندھا بنا رہا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، تو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، ہدایت کے راستے سے، جنت اور کامیابی کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا. اس سے قبل آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی، اور ہم نے بے شمار اس کو نعمتیں عطا فرمائی، اور اس کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی جہان کی مخلوقات پر. کیوں عطا فرمائی؟ اس لیے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا نائب ہے، اشرف المخلوقات ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس کو بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا میں پورا کرنے کے لیے اور پھیلانے کے لیے اس کو پیدا کیا ہے. تو فرمایا کہ اے بندے، یاد رکھ تو نے ایک دن مرنا ہے، حساب کتاب ہونا ہے. دیکھ کیا تو اپنے جس مقصد کے لیے تجھے پیدا کیا گیا، کیا اس مقصد کے مطابق زندگی گزار رہا ہے؟ اس آخرت کے دن کو سامنے رکھ کر ہر کام کو کرو کہ تم اپنے ہر کام کا حساب آخرت کے دن میں دے سکتے ہو. تو فرمایا کہ اس دن سارے کے سارے انسانوں کو بلایا جائے گا. اللہ رب العزت کی قیامت کے دن سچی عدالت لگے گی. تمام امتیں جو ہیں ان کو بلایا جائے گا، اور تمام امتوں سے پہلے امت محمدیہ کا حساب ہوگا. قاعدے کے مطابق تو سب سے آخر میں اس کا حساب کتاب ہونا چاہیے، اس لیے کہ آئی سب سے آخر میں ہے. لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ کی برکت سے سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا. پل صراط سے پہلے گزرے گی، جنت میں پہلے داخل ہوگی، اور اس کے بعد اعلان ہوگا آدم کی امت آ جائے، نوح کی امت آ جائے، اور اسی طرح سے عیسیٰ علیہ السلام تک تمام کے تمام امتوں کو ان کے نبیوں کے ساتھ بلایا جائے گا. بِإِمَامِهِمْ، اپنے اماموں کے ساتھ بلایا جائے گا. مراد یہی ہے، ہر امت کو اس کے نبی کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا. اور وہاں پر حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، قرآن کریم میں بھی آتا ہے، کہا کہ جس وقت حشر کا میدان لگا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے حل بلغت قومک، اے نوح علیہ السلام، کیا آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچا دیا تھا؟ تو نوح علیہ السلام کہیں گے جی بالکل، میں نے پیغام پہنچا دیا تھا.
لیکن قوم کہے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو پیغام پہنچایا ہی نہیں گیا۔ اب قاعدہ اور قانون یہ ہے، البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، جو مدعی ہوتا ہے اس کے ذمے گواہی ہوتی ہے، اور جو مدعا علیہ ہے اس کے ذمے قسم ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نوح، آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں نے پیغام پہنچایا ہے، کیا آپ کے پاس گواہ بھی ہے؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا اللہ، میرے پاس امت محمدیہ گواہ ہے۔ جب گواہی کے طور پر امت محمدیہ کو پیش کیا جائے گا تو امت محمدیہ کہے گی ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا تھا۔ تو قوم کہے گی آپ تو بہت بعد میں آئے، ہزاروں سال بعد میں آئے، آپ کیسے گواہی دیتے ہو؟ آپ نے تو دیکھا ہی نہیں۔ تو اس وقت امت محمدیہ کہے گی اے پروردگار عالم، آپ سچے ہیں، آپ کا کلام سچا ہے، اور اس کلام کے اندر ہم نے پڑھا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اور قوم کو نوح علیہ السلام نے کہا ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا اور انہوں نے رات دن لوگوں کی تبلیغ کی تھی۔ پھر ظاہر ہے گواہوں کو پرکھا جاتا ہے، کہیں گواہ کرائے کے تو نہیں ہیں، کہیں گواہ جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں گواہ کسی کی وجہ سے گواہی تو نہیں دے رہے۔ پھر نبی علیہ السلام سے کہا جائے گا کیا آپ گواہی دیتے ہیں؟ پھر حضور کہیں گے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ میں گواہی دیتا ہوں اپنی امت کی کہ واقعی انہوں نے قرآن میں پڑھا، واقعی انہوں نے مجھ سے سنا۔ اسی طرح سے پھر تمام کی تمام امتوں کو نبیوں کے ساتھ بلایا جائے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام تک سب کا حساب کتاب ہوگا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، چنانچہ جس کو اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں مل گیا وہ بہت خوش ہوگا، وہ اسے پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے اقرأ کتابک، اس اپنی کتاب کو پڑھو، اپنے اعمال نامے کو پڑھو۔ جو دنیا میں ان پڑھ تھا وہ بھی پڑھنا جانتا ہوگا، اعمال نامے کو پڑھے گا، ایک دو صفحے پڑھے گا۔ اللہ فرمائے گا دیکھو تم نے پڑھ لیا، کیا ظلم تو نہیں کیا، کیا فرشتوں نے غلط تو نہیں لکھا، کیا زیادتی تو نہیں کی؟ وہ کہے گا نہیں، اس میں ہر بات کو ٹھیک ٹھیک لکھا ہے، ساری باتیں موجود ہیں۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لیکن دیکھتے یہ ہیں کہ دنیا میں وہ لوگ جو اندھے بنے رہے، جو گونگے اور بہرے بنے رہے، جنہوں نے اپنی آنکھیں ہیں، جو کان ہیں، جو عقل ہے، اس کے ذریعے سے نہیں سوچا، اور اس وقت میں اپنی منمانی کی، نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے رہے، آنکھ سے حق بات کو نہیں دیکھا، کان سے حق بات کو نہیں سنا، زبان سے حق بات کو نہیں بولا، تو یہ لوگ دنیا میں ہدایت کے راستے سے اندھے بنے رہے، اور آخرت میں بھی ہدایت سے اور جنت کی نعمتوں سے اندھے بنے رہیں گے۔ حدیث میں آتا ہے قرب قیامت تم دیکھو گے کہ اندھوں، بہروں اور گونگوں کو زمین کا بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اب سمجھ میں آتا ہے۔ جو دین سے گونگے بہرے اندھے ہوں گے، جو دین کی سمجھ نہیں رکھنے والے ہوں گے، جو ہدایت کو سمجھتے نہیں ہوں گے اور نہ خود عمل کریں گے اور نہ ہی لوگوں کو عمل کروا سکیں گے، ایسے لوگ دنیا پر مسلط ہو جائیں گے۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، لہٰذا یہ دنیا میں اندھے بنے رہے، آخرت میں بھی اللہ ان کو اندھا بنا دے گا، اور ہدایت کا کوئی راستہ اور کامیابی کا کوئی راستہ ان کو نہیں ملے گا۔ بہرحال ساری بات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، انسان کے پاس ابھی موقع ہے، جب تک سانس ہے اس وقت تک اس کے پاس چانس ہے، سانس ختم تو چانس ختم۔ اس کو چاہیے کہ اپنے سانس کو غنیمت جانے، اس کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے ایام کو غنیمت جانے۔ یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کا مال و دولت، یہ دنیا کا آرام سکون ایک دن ختم ہو کر رہ جائے گا، باقی رہے گا تو آخرت باقی رہے گی، باقی رہے گی تو اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی رہے گا تو یہ انسان باقی رہے گا، اور حساب کتاب ہوگا اس کے بعد جنت میں یا دوزخ میں۔ نہ جنت میں موت ہے نہ دوزخ میں موت ہے، جنت کی نعمتیں دائمی ہیں اور دوزخ کا عذاب دائمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔